حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سنایا، مگر آپ کی بد نصیب قوم نے ایمان نہیں لایا، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تذلیل کی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار تو ان ظالموں نے آپ کو اس قدر مارا پیٹا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر بھی مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ سب بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان اذاؤں اور مصیبتوں پر بھی یہی دعا فرمایا کرتے کہ میرے پروردگار عز و جل تو میری قوم کو بخش دے اور ان کو ہدایت فرما، کیوں نہ کہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نقل کفر نہ باشد، یعنی کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا پاگل ہے، اس لیے کوئی ان کی بات کو نہ سنے اور نہ ہی ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہوئی کہ نوح علیہ السلام اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ان کے سوا اور دوسرا لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے درخت تیار ہو گئے۔ آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے، نچلے درجے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض، درمیانی طبقے میں چوپائے یعنی جانور، اور بالائی طبقے یعنی سب سے اوپر طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ کی بنائی ہوئی اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاراگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ اب جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اب تم بڑے ہی بن گئے ہو، حالانکہ تم تو پہلے کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ تو کوئی طنز کرتے ہوئے کہتا ہے نوح، اس خشک زمین پر تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ معاذ اللہ تمہاری تو عقل ہی ماری گئی ہے۔ غرض طرح طرح کا تمسخر اور استہزاء کرتے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے، آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آئے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، سوار کر دیا، اور خود بھی آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس، ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد عورت، یعنی کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی بیوی جس کا نام وائلہ بتایا جاتا ہے وہ کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے، تو رب تعالیٰ نے طوفان میں ان کو غرق کر دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا، تو ان دونوں نے کہا ہے اے اللہ کے نبی، ہم دونوں کو آپ سوار ہونے دیجئے، ہم عہد کرتے ہیں جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے دونوں کو کشتی میں بٹھا لیا۔ اب طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم کل مخلوق غرق ہو کے ہلاک ہو گئی۔
آپ کی کشتی جوتی پہاڑ پر جا کے ٹھہری۔ طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کشتی والوں کے ساتھ زمین پر تشریف لائے۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روح زمین پہ پھیل کر آباد ہو گئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کچھ یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں، جو پارہ 22 سورہ ہود آیت نمبر 36 سے 39 تک ہے۔ ترجمہ: اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور ارتتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 200 برس پہلے ہی بذریعہ وحی مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی یہ نشانی مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تندور میں ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا، تو آپ نے کشتی پر جانوروں انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلا دار برستی رہی، اور زمین پہ جا بجا شک ہو گئی، پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں نے ایسا طوفان یہ برپا کر دیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی میں ڈوب۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ پارہ 12 سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، نمبر 40 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تندور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی پہ سوار کر لے ہر جس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور اس پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور ان کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ اور زمین و آسمان کے پانی کی فروانی اور طغیانی کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ پارہ 27 سورہ قمر کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدار تھی۔ یہیں طوفان آ گیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی۔ طوفان کتنے زوردار تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کو بھی قرآن پاک نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، جس کو پارہ 12 سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، انہیں لے جا رہی تھی ایسے موجوں میں جیسے پہاڑ۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی طوفانی موجوں کی تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری۔ خانہ کعبہ کا 7 چکر کر کے طواف بھی کیا، پھر اللہ کے حکم سے کشتی جوتی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرے میں واقع ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف وحی فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی،
تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جوتی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ کشتی جو ہے یہ جوتی پہاڑ پر ٹھہری۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتیوں کے بعد لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جوتی پہاڑ پر دیکھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشوراء کے دن یہ کشتی جوتی پہاڑ پر ٹھہری۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کے تمام مخلوق، انسان اور جانور اور پرندے سبھی نے شکرانے کا روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کا معنی ہے 80 ہوتے ہیں، جنہیں کشتی میں 80 آدمی تھے، اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور فرمایا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، تو 3 تو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ صدقے دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ منافق تھا، اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا، لیکن طوفان کے وقت اس کا کفر بھی ظاہر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں طوفان میں تو پہاڑوں پر چڑھ کے پناہ لے لوں گا۔ تو آپ نے بڑے دل سوزی کے ساتھ فرمایا، بیٹا، آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، لیکن جس پر خدائے کریم اپنا رحم فرمائے بس وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کنعان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں پانی بھر گیا۔ اس طرح کنعان اپنے بول و براز میں لت پت ہو کر غرق ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہود ہے، نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھے، اے میرے بچے، میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا، اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا، آج اللہ کے عذاب سے کون بچانے والا ہے مگر وہی جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے بیچ میں موج آئی تو وہ ڈوبتوں میں سے ہو گیا۔ بیٹے کو اپنے سامنے اس طرح غرق ہوتے دیکھ حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا، اے پروردگار، میرا بیٹا کنعان تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یہ آپ کا بیٹا کنعان آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، جس کو بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نے بیٹے نے آپ پر ایمان نہیں لایا وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل کو بچاؤں گا، تو جو مسلمان تھے وہ آپ کے اہل میں سے تھے، اس لیے میں نے آپ کے ان 3 بیٹوں کو بچا لیا۔ اے نوح، تمہارا یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم مجھ سے ایسی کسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار عز و جل، میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف فرما کر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، چنانچہ جس کا ترجمہ ہے سورہ ہود ہی ہے۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر حکم فرمانے والا ہے۔ فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، اور میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن
عرض کی ہے میرے رب عز و جل میں تیری پناہ چاہتا ہوں تجھ سے وہ چیز مانگو جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ریاکار ہو جاؤں۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جدی پر پہنچ کر ٹھہر گئی، سب کفار غرق اور فنا ہو چکے، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا، طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر ہوں اور ان لوگوں پر بھی ہوں جو کشتی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لینے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روح زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، اس کے بازوؤں پر مہر لگا کے فرمایا تجھ پر میری مہر ہے، تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا کہ وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا، واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی، اس کے بعد دعا فرمائی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا کہ وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روح زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا، سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کی اے خدا کے پیغمبر آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طاق عطا فرمائیں، میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیں، مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف بخشیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دستے شفقت پھیرا، اس کے لیے دعا فرمائی، اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار ڈالا اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں، اس کی نسل میں خیر و برکت رہے، اس کو روح زمین میں سکونت کا شرف ملے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ فرمایا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اترنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا گیا کہ اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کچھ گروہوں پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں بڑا ہی سمانے عبرت حاصل ہوتا ہے اور ہمارے ایمانوں کو بڑی تقویت بھی ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم کی آزار ثانیوں گالیوں کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کا درس دیتے رہے، اور جب تک ان پر وحی نہیں آ گئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک برابر ہدایت کا واعظ فرماتے رہے۔ جب بذریعہ وحی آپ ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان ظالموں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ قوم مسلم کے اب واعظوں کو چاہیے کہ صبر و تحمل کے ساتھ تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔